الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا تھے جتنے بھی نبی پہلے تھے جتنے بھی نبی پہلے شریعت کی وقتی تھی جتنے بھی نبی پہلے شریعت کی وقتی تھی مگر ہے حشر تک سارا سما ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا کیا یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا چنا ان کا قلم بھی
ترجمہ ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ الہی شان و رانی کی، الہی شان و رانی کی، قبر پہ رحمتیں برسے، الہی شان و رانی کی، قبر پہ رحمتیں برسے۔ بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم قربان کا درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ 2024 گولڈن جوبلی سال ہے، اس میں پھر یہ ستمبر کا مہینہ یہ گولڈن جوبلی ہے، اور پھر خاص بالخصوص کل کا دن 7 ستمبر گولڈن جوبلی کے طور پر منانا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ کیوں؟ گولڈن جوبلی کا مطلب یہ ہے کہ 50 سالوں کا جشن۔ گولڈن کا معنی ہوتا ہے سنہری، اور جوبلی جشن۔ کل 50 سال مکمل ہو جائیں گے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری قومی اسمبلی سے، یعنی پوری مسلمانوں کے ایک ملک سے قادیانیوں کو کافر کرا دیا گیا۔ یعنی جو نبوت کا دعویدار دار تھا سیدنا صدیق اکبر کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پوری اسمبلی سے اس کو کافر کرا دیا گیا۔ تو کل 7 ستمبر پورے 50 سال اس عظیم کارنامے کو ہو جائیں گے کہ جب اسمبلی میں یہ بل منظور ہوا، قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کاوشوں سے اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اسی نسبت سے چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ نہیں فرمایا وَخَاتَمَ الرَّسُولِ۔ اگر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا کہ وَخَاتَمَ الرَّسُولِ، تو کوئی خبیث، کوئی کانا، کوئی دجال یہ کہہ سکتا تھا کہ رسالت تو ختم ہو گئی ہے لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خاتم النبیین۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹا یہ دعویٰ نہ کر لے کہ اب رسول تو نہیں آ سکتا، نبی آ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نفی فرما دی کہ نہ کوئی رسول آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ پھر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہے، لیکن فرمایا یہ نبی نہیں ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر ہوتا، جس کے متعلق حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی افضل ہستی ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرے بیٹے ابراہیم ہوتے، لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ اب
اگر کوئی آج خبیث یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی، اگر میرے بعد نبی ہوتا، تو اس کا مطلب ہے ناممکن نہیں نبی ہونا، نبی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ پڑھیے نا قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے لو کان آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر میرے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو فساد ہوتا برپا دنیا میں۔ کیا اب دوسرے رب ہونے کو ممکن قرار دو گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ خدا معاذ اللہ دو ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیا کہ نسبت تو اللہ رب العزت کی طرف یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو جب لو کانا ہوگا تو تب بھی یہی حکم ہوگا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک ہی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ پہلے اس سے قبل ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال اس گھر کی طرح ہے کہ ایک آدمی خوبصورت ترین گھر بناتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جو گزرنے والا گزرتا ہے وہ کہتا ہے گھر تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ حضور نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، جب میں آ گیا تو اب وہ گھر مکمل ہو گیا، لہذا اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بخش دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے آدم تجھے محمد کا پتہ کیسے چلا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ جب تو نے مجھے عرش پر اتارا تھا، عرش پر پیدا کیا تھا، تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا، کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں سمجھ گیا کوئی تیرا محبوب ہے، جس کو تو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ تو نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس سے پتہ چلا کہ وہ تیرا محبوب ہے، تجھے اس کا واسطہ کہ مجھے بخش دے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم وہ تیری اولاد سے ہے اور وہ آخری نبی ہے۔ الفاظ پہ توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ وہ تیری اولاد سے ہے اور وہ آخری نبی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو حضور آخری نبی ہیں۔ اب اگر کوئی خبیث کانا دجال نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے آپ کو آدمی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، سیدنا عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم تیری اولاد سے وہ نبی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہیں۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو آخری نبی ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آدمی نہ کہے، جانور کہے، کیونکہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو بھی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر اور حضور کے زمانے کا ہو، مسلمہ کذاب ہو یا خبیث مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا جتنے بھی جھوٹے، حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے خبیث جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، فرمایا میں آخری نبی ہوں، وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اسی حدیث کو سمجھ لے جو بندہ، تو وہ اگر اس کو رب نے عقل دی ہے اور وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو اس نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم کی اولاد سے آخری نبی یہ ہے، لہٰذا یا تو وہ اپنے آپ کو آدمی نہ کہے، اگر آدمی کہتا ہے تو کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور آج ہمیں کیا پیغام ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پورے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے،
جتنی پہلی جنگ جو ختم نبوت کے متعلق ہوئی اس خبیث مسلمہ کذاب کے ساتھ، اس میں صحابہ شہید ہوتے ہیں، 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوتے ہیں اس جنگ میں جو ختم نبوت کی پہلی جنگ تھی، اور پھر اس میں 700 حفاظ کرام قرہ حضرات ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ختم نبوت ہے، کہ صحابہ نے حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں اتنی جانیں نہیں قربان کی، لیکن جب ختم نبوت کی باری ہے تو 1200 صحابہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ختم نبوت کی بات آئے تو ہمیں جان مال سب کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دینا چاہیے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے ابتدا میں شعر بھی پڑھے تھے، اور آج ہمیں ان کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کو ایک بڑا مرتبہ پھر کامل کیا، وہ شاہ محمد نورانی ہوں یا اعلیٰ حضرت ہوں یا تاجدار گولڑا ہوں، کہ جنہوں نے اس خبیث کو جھوٹا قرار دیا، اس کو مناظرے میں ہرایا۔ تو آج سے ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ کوئی جو مرضی کہتا رہے، کہ اگر جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے سمجھتا ہے، تو وہ ختم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی میں ہوں۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنے آپ کو آدمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق ارض و سما ہمیں بھی ہمیشہ ختم نبوت پر اپنا مال، اپنی جان ایسے ہی جیسے ہمارے بزرگوں نے قربان کیا ہے قربان کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔